شام میں صدر بشار الاسد کی فورسز کی پسپائی، باغیوں کے قافلے دمشق سے صرف 10 کلومیٹر دور موجود ہیں۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، شامی فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ 2000 کے قریب فوجی عراق جا چکے۔ ایک ہفتے کے دوران باغی حلب اور حما سمیت 6 اہم شہروں پر قبضہ جما چکے۔ ادھر شامی وزیر داخلہ نے باغیوں کو دمشق میں داخلے کی تردید کر دی۔ کہا دمشق کی سرحد پر مضبوط فوجی محاصرہ ہے، کوئی بھی اس دفاعی لائن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امریکی میڈیا کا صدر بشار الاسد کا محل میں موجود نہ ہونے کا دعویٰ، صدارتی محل نے صدر کے ملک چھوڑنے کی اطلاعات یکسر مسترد کر دیں۔ آرمی چیف کا بغاوت کو کچلنے کا عزم، کہا بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا صفایا کر چکے، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں۔ ایران، روس اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، شام کی صورتحال پر غور۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ شام کی سرزمین پر دہشت گردوں کا قبضہ کسی صورت جائز نہیں۔ شامی حکومت اور جائز اپوزیشن گروپس میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ ذرائع کے مطابق ایران سمیت دیگر ممالک کا سفارتی عملہ دمشق سے نکل چکا۔ ادھر قطر، سعودی عرب، اردن سمیت 8 ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ مصر، عراق، ایران، ترکیہ اور روس کے وزرائے خارجہ نے شام کی صورتحال کو خطرناک قرار دے دیا۔ امریکی انتظامیہ نے اگلے چند روز میں شامی حکومت گرنے کی امید ظاہر کر دی۔ حکام کے مطابق شام میں باغیوں کی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ شامی باغیوں کو پہلے ہی دہشت گرد قرار دے چکی۔ دوسری جانب ورلڈ فوڈ پروگرام نے لڑائی سے 15 لاکھ افراد کے بے گھر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شام میں پہلے ہی 1 کروڑ 29 لاکھ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ٹرمپ نے کرد فورسز کی حمایت ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کا شام جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں، اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کی شام جنگ میں شمولیت ختم کر دیں گے۔ شام ہمارا دوست نہیں، انہیں لڑنے دو۔ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ اور آپ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کی رجسٹریشن نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس کھولو، آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں۔ اب تک جو دینی مدارس آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، آپ نے وہاں کی دینی علم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ دینی مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ حکومت سیدھی نہ ہوئی تو آج اسرائیل مرد آباد ریلی میں حکومت مرد آباد کا نعرہ لگا دیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا آج عقل لاہے عمل دینے کا اعلان۔ بولے ہم ریاست سے تصادم نہیں چاہتے، ہم نے نہیں، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا، ہمارے مدرسوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولو، یہ بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا سامنا اب ہو چکا، اس جنگ میں ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ دینی مدارس کو حکومت کے قبضے سے آزاد کرائیں گے۔ مولانا نے قرار دیا کہ مدارس رجسٹریشن بل پر آصف علی زرداری سے اتفاق ہوا تھا، اب ایوان صدر سے اعتراض آ رہا ہے۔ کہا یہ بدنیتی نہیں، ہم ان کے اعتراضات کو قابل غور نہیں سمجھتے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم میں مدارس کی رجسٹریشن کا انتہائی آسان ون ونڈو آپشن موجود ہے۔ مدارس تعلیمی ادارے ہیں، نہ کہ صنعتی ادارے۔ مطالبہ ماننے کا مطلب ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی کسی پیشے کو دوسری وزارت کے تحت کرنے کا مطالبہ کر دے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا رد عمل، بولے ملک کا نظام مروجہ اصولوں کے محتاط ہوتا ہے، ذاتی خواہشات کے تحت نہیں۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات مان کر پارلیمان سے بل منظور کروایا۔ چند قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بل کو قانونی شکل دینے میں کچھ وقت درکار ہے۔ اس کا ہرگز مقصد نہیں کہ رجسٹریشن کا پورا عمل ہی رول بیک کر دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈاپور کا حکومت کے نہ ماننے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا پانی پت تک آ چکے، سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آرام سے نہ مانے تو فتح کر کے دکھائیں گے۔ 5 حملے کر لیے، 17 بھی کرنے پڑے تو کریں گے۔ ملک کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ گنڈاپور نے بشرا بی بی کے اکیلے ڈی چوک پر رہ جانے کے موقف کی بھی تردید کر دی۔ کہا میں شروع سے لے کر آخر تک بشرا بی بی کے ساتھ تھا، اکیلے چھوڑے جانے کی بات کا جواب وہ ہی دے سکتی ہیں۔
इस्लामाबाद एहतजाज से हुकूमत डर गई थी। बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा कि खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाएं। 20 दिन में बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा, कहा इंसाफ के निज़ाम का तमाशा सब देख रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की फलाह के लिए जो बेहतर हुआ वो करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। साहिबजादा हामिद रजा भी बोले, मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगले चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। मरीम नवाज चीनी हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। मुलाकातों में पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन परेशान। पीटीए ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। महंगाई का पूछना है तो आम आदमी से पूछें कि कितनी कमी आई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने महंगाई में कमी के आदाद शुमार पर सवाल उठा दिया। बोले गैस की कीमत 319% बढ़ चुकी, पेट्रोल महंगा हो रहा है। स्टॉक मार्केट से मईशत आगे नहीं बढ़ती। स्टॉक मार्केट अच्छी है तो पेट्रोल और गैस की कीमत क्यों कम नहीं हो रही। 5 IPPs बंद हुई हैं तो बिल क्यों कम नहीं हुए। हुकूमत हिंसों का हेर फेर करके कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। हाफिज नईम ने फायरवॉल लगाकर IT मईशत बर्बाद करने का इल्जाम भी लगा दिया। महकमा ज़राअत सिंध नाकारा हो गया। उमरकोट की मिर्च मंडी बना सका न। 16 साल गुजरने के बावजूद एग्रो एक्सपोर्ट जोन बने। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और तिबी अमले के फुकदान की खबर भी 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में माली बेज़ाब्तियों की दास्तान भी सामने आ गई। यूक्रेन को डेनमार्क से F-16 लड़ाका तैयारों की दूसरी खेप मौसूल। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने F-16 तैयारे मिलने की तस्दीक कर दी। तादाद 19 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन को 2025 के अख्ताम तक मजीद 65 F-16 तैयारे मिलेंगे। बरतानिया में तूफान डारा की तबाहकारियां। शदीद बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। लंकाशायर में तूफान के बायस एक शख्स हलाक हो गया। शुमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। 90 मील फी घंटे की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुताद्दिद परवाज़ें मंसूब। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला पूरी आबोताब से जारी। तीसरे रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 23 सेशंस, 12 किताबों की रूनुमाई हुई। आलमी मुशायरे में नामवर शौरा ने अपने अशार से लोगों के दिल मोह लिए। गवर्नर हाउस में